بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ دوسری روایت ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو تان کا نشانہ نہ بناؤ، اور جو صحابہ سے محبت کرتے ہو وہ میری محبت کی وجہ سے آپ صحابہ سے محبت کرتے ہو، اور جو آپ صحابہ سے بغض رکھتے ہو وہ میرے بغض کی وجہ سے آپ صحابہ سے بغض رکھتے ہو۔ صحابہ اکرام علیہ الصلاۃ والسلام سے جو محبت ہے وہ اللہ کے نبی سے محبت ہے، اور جو صحابہ سے بغض ہے وہ دراصل اللہ کے نبی سے بغض ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا ایمان بچانا چاہیے، ہمیں صحابہ سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں صحابہ سے محبت کے جذبات پیدا ہمارے اندر ہونے چاہیے۔ اس لیے ہمیں صحابہ سے اور اہل بیت سے یکسوئی محبت ہونی چاہیے۔ جتنی محبت صحابہ سے ہیں اتنی محبت میری اور آپ کی اہل بیت سے ہو، اور جتنی محبت اہل بیت سے ہیں اتنی محبت صحابہ سے ہونے چاہیے۔ تو آج کسی بھی امتی کا قلم، یعنی کہ صحابہ اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں، ان کا قلم یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ صحابہ کیسے تھے، صحابہ کے جذبات کیسے تھے، بلکہ ان کا قلم، وہ جو لکھ رہے ہیں وہ قلم فیصلہ کرے گی یہ جو لکھنے والا ہے یہ کیسا ہے، اس کی تحریر پڑھنے کے قابل ہے یا نہیں ہے، اس کی تحریر دوسروں تک پہنچانے کے قابل ہیں یا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے میں کون ہوتا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں صحابہ کے بارے میں سوچنے کے لیے۔ مجھے اور آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں سوچیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں تحقیق کر چکے ہیں، اللہ کے قرآن کی ریسرچ موجود ہے۔ فرمایا، کیا فرمایا؟ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس صحابہ کے بارے میں، میری اور آپ کی جو قلم ہے صحابہ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ فیصلہ کرنے والے اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ کا قرآن ہے، قرآن نے بھی فیصلہ کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں صحابہ سے محبت کرنی چاہیے، اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے، اور صحابہ اکرام علیہ الصلاۃ والسلام یہ جو ہستیاں تھیں ان ہستیوں کے مقام کو سمجھنا چاہیے، ان ہستیوں کی عظمت کو سمجھنا چاہیے، ان کی بلندی کو سمجھنا چاہیے، ان کے مرتبے مقام کو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے اندر صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں محبت پیدا ہونی چاہیے۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو خوشی میں حضور کے ساتھ تھے، جو غمی میں حضور کے ساتھ تھے، جو جہاد میں حضور کے ساتھ تھے، تبلیغ میں حضور کے ساتھ تھے، جنگ کے حالات میں حضور کے ساتھ تھے، عام حالات میں حضور کے ساتھ تھے، اور حضور کی لبیک پر ان لوگوں نے لبیک کہی، حضور کی نہیں پر ان لوگوں نے نہیں کہی۔ جن کے ایمان کے بارے میں آپ ریسرچ کرتے ہیں، جن کے ایمان کے بارے میں آپ سوچنے پر مجبور ہیں، ان کے ایمان کے بارے میں اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، طلحہ جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں، سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں، اور سعید بن زید جنتی ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے اس دنیا میں بشارت دے دی تھی کہ یہ لوگ جنتی ہیں۔ آج میری اور آپ کی زبان، آج میری اور آپ کی جو اوپر والی بلڈنگ یہ سوچنے پر مجبور ہے، یہ کہنے پر مجبور ہے کہ صحابہ کی جو ذات ہے وہ اس انداز کی ہے، ان کے جذبات یہ تھے، وہ فلاں فلاں۔ بھائی ہمیں کس نے اختیار دیا ہے؟ اور اگر میرا اور آپ کا بغض صحابہ سے ہیں تو وہ صحابہ سے بغض دراصل نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کے بغض کی وجہ سے بغض ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیا کریں،
اللہ کریم سے آپ دعائیں مانگا کریں، یا اللہ صحابہ سے اور اہل بیت سے ہماری محبت پیدا فرما۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والا بنا۔